السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 80 تک ہم نے پڑھا تھا سورۃ آل-عمران۔ آج ہم پڑھیں گے آگے سے دو اسباق کے اندر انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ تیسرا پارہ ختم ہو جائے گا۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ وَإِذْ ذال کو نرم ادا کریں گے، ہلانا نہیں ہے۔ خا کو موٹا ادا کیا جائے گا۔ ذا اللہ، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے اور یہ مد اصلی ہے۔ می یا مدہ ہے، ثا مد اصلی ہے۔ قن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ بیین یہ مد اصلی ہے۔ لما آتیتکم، یہاں جو مد اور یا میم پہ یہ مد جائز ہے، آ مد اصلی ہے۔ تیا لین ہے، تکم یہاں میم ساکن کا ادغام ہے۔ من نون ساکن کا اخفا ہے باریک۔ کتا تا مد اصلی ہے۔ بیوں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے۔ وحکمتن، اچھا یہاں وحکمتن نون تنوین کا باریک اخفا ہے۔ ثم میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ جاءکم جیم پہ جو مد اور یہ مد واجب ہے۔ یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، را کو موٹا ادا کریں گے۔ سو و مدہ ہے۔ لم نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے۔ مصدی صاد کو موٹا ادا کریں گے۔ قل لما قاف کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ ما الف مدہ ہے۔ معکم میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کیا جائے گا۔ لتو حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے۔ مینن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ بی ہی مد اصلی ہے۔ ولتن نون ساکن کا موٹا اخفا ہے، ٹھیک ہے۔ صورنہ صاد کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے اور یہاں نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، وقفاً ہا کو ساکن کر دیں گے۔ قاف کو موٹا ادا کیا جائے گا، الف مدہ ہے۔ قاف کو یہاں قاف پہ یہاں قلقلہ کریں گے، قاف کو ہلا کے پڑھیں گے۔ حمزہ دونوں جو ہیں ان کو تحقیق کے ساتھ یعنی کہ واضح کے نرم نہیں پڑھنا ہے۔ را ساکن سے پہلے زبر ہے، اس را کو بھی موٹا کریں گے اور اس را کو بھی موٹا کریں گے، اس کے اوپر زبر ہے۔ تا کو باریک پڑھا جائے گا، میم ساکن کا اظہار ہے۔ وَأَخَذْ خا کو موٹا ادا کریں گے، ذال کو نرم ادا اور باریک ادا کریں گے۔ میم ساکن کا اظہار ہے یہاں۔ علا لا مد اصلی ہے، ذا مد اصلی ہے۔ لیکم میم ساکن کا اظہار ہے۔ اس صاد کو موٹا ادا کریں گے۔ ری را کو باریک پڑھا جائے گا، یہ مدہ ہے۔ قاف کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے۔ لو اقررنا لو پہ جو مدہ یہ مد جائز ہے۔ قاف کو موٹا ادا کیا جائے گا اور ہلا کے پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے زبر، اس کو دونوں راؤں کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نا الف مدہ ہے۔ وقفاً بھی اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر ہی پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے اس میں غلطی کرتے ہیں، جب وقف کرتے ہیں تو بڑا تھوڑا سا لمبا کر دیتے ہیں۔ قالوا اقررنا، ایسے اقررنا ایسے کر کے پڑھ دیتے ہیں۔ اس کو وقف کی صورت میں بھی ایک الف کی مقدار کے برابر ہی لمبا کیا جائے گا۔ یہاں قاف کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے۔ فشہدو دو و مدہ ہے۔ وانا یہاں انا ہے، انا کے نون کے جو آگے الف ہوتا ہے اس کو نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، انا نہیں پڑھا جائے گا۔
ہاں جب وقف کرنا پڑ جائے، ادھر ٹھہرنا پڑ جائے تو پھر آنا کے ساتھ وقف کیا جائے گا۔ معکم میم ساکن کا ادغام ہے، مین الشا شا مد اصلی ہے، ہی دی دی یا مدہ ہے، وقف بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ فمن نون ساکن کا باریک اخفا ہے، تولا تا کو باریک پڑھیں گے، ولا لا مد اصلی ہے، بعد ذالک ذال کو نرم ادا کریں گے، مد اصلی ہے، فاولئک یہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، ہم الفاسقون قاف کو موٹا و مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون۔ افغی غین کو موٹا ادا کیا جائے گا، یا لین ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، را کے اوپر زبر ہے، دی یا مدہ ہے، نلہ لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، اس سے پہلے زیر ہے اور یہ مد اصلی ہے۔ یب با پہ قلقلہ کریں گے، غو غین کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ یہاں جو مد ہو رہی ہے یہ مد جائز ہے۔ من نون ساکن کا باریک اخفا ہے، فی السماوات ما وا دونوں کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جائے گا اور واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ والارض واد کو موٹا ادا کریں گے، را ساکن سے پہلے زبر را کو بھی موٹا ادا کیا جائے گا۔ تو کو موٹا ادا کریں گے اور یہ واو لین ہے۔ عین کو واضح نکالیں گے، نون تنوین کا یہاں ادغام مع الغنہ ہے۔ وکر یہاں کاف کو باریک، را کو موٹا ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی نون تنوین کا کیا ہے، ادغام مع الغنہ۔ وَإِلَيْهِ حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، لیہ لین ہے۔ یہاں را ساکن سے پہلے پیش ہے، اس را کو بھی موٹا ادا کیا جائے گا۔ جاعو و مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل على ابراہیم واسماعیل واسحاق وما انزل على ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسى وعیسى والنبیون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون۔ اچھا جی، قاف کو موٹا ادا کریں گے، لام کو ہلانا نہیں ہے، آ مد اصلی ہے، من نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، الف مدہ ہے، باللہ لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا، اس سے پہلے زیر ہے۔ وما میم پہ جو مد ہو رہی ہے یہ مد جائز ہے۔ انزل نون ساکن کا باریک اخفا ہے، زا کو زور سے سیٹی سے ادا کریں گے، علینا عین کو واضح نکالیں گے، لیہ لین ہے، نا الف مدہ ہے۔ وما انزل یہاں میم پہ جو مد ہے یہ بھی مد جائز ہے، نون ساکن کا باریک اخفا ہے۔ اب یہاں پہ جو مد ہو رہی ہے یہ بھی مد جائز ہے۔ اب را کو موٹا ادا کریں گے، با کو ہلا کے پڑھیں گے، با قلقلہ، ہی مدہ ہے، و اسما ما مد اصلی ہے، عی مدہ ہے، و اسحا حا مد اصلی ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، و یعقو قاف کو موٹا ادا کریں گے، وہ مدہ ہے، والاسبا با الف مدہ ہے، طی طا کو موٹا ادا کیا جائے گا۔ وما او یہاں کیا ہے، مد جائز، او و مدہ ہے، مو و مدہ ہے، سا باریک سیٹی کے ساتھ مد اصلی ہے، وعی مدہ ہے، سا مد اصلی ہے، ون نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، بیون با کو یا سے سختی سے ملائیں گے، یو و مدہ ہے، من ربہم را کو موٹا ادا کریں گے، یہاں نون ساکن کا ادغام ہے لیکن بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ اچھا جی، وصلاً ملانے کی صورت میں میم ساکن کا اظہار ہوگا، غنہ نہیں کیا جائے گا۔ لا الف مدہ ہے،
नुफर्रिक़ु, रा को बारीक पढ़ेंगे, ठीक है, रा को बारीक पढ़ा जाएगा। ये नहीं कि शुरू से रा को, अब इस तरह नहीं इसको समझना कि मुशद्दद है तो लिहाजा दो राएँ हैं, पहली रा साकिन है, नुफर उसको मोटा, फिर री रा को बारीक। कुछ लोग इस तरह का इश्काल पैदा करते हैं, ये गलत है, ठीक है। मुशद्दद हरफ होते तो दो हैं, लेकिन शद की वजह से, मुशद्दद होने की वजह से उनका हुक्म एक जैसा होता है, ठीक है। नुफर्रिक़ु, हाँ जब वक्फ़ करेंगे, मुशद्दद हरफ पे जब वक्फ़ करेंगे तो उसको दो हरफ की देर लगाकर जो है वो वक्फ़ किया जाएगा, लेकिन उधर भी दो हरफ अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। क़ाफ को मोटा अदा करेंगे, बैयालीन है, अहदिम, यहाँ नून तनवीन का इदगाम माल गुन्ना है, मिन नून साकिन का इज़हार है, हुम मीम साकिन का इज़हार है, व नहनु लहू हु मद्दे असली है, मुस्लिमु मु व मद्दा है, वक्फन बड़ी मद के साथ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा है, अब मुकम्मल जो है वो आप समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. आयत नंबर 84 तक हमने पढ़ा है। इंशाअल्लाह ताला आगे हम जो है वो अगले सबक में पढ़ेंगे और ये हमारा आखिरी सबक होगा तीसरे पारे का। ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।